آج کا یہ روح پرور منظر دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آتی ہے. ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. فضا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، آپ کی محبتیں، آپ کی عقیدتیں جو آج ایک بڑے جمع غفیر کی شکل میں یہاں نظر آتی ہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کے لیے. دنیا نے آج پھر سے یہ ثابت کر دیا ہے نبی کا جو غلام ہوگا وہی ہمارا امام ہوگا. اور میرے مرشد گرامی نے یہ فرمایا تھا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. اصل زندگی ایک مومن کی جو ہے، میرے عزیزوں، بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے. ابھی 2 دن قبل دلی میں بڑی پوچھ تاچھ ہو رہی تھی اور کئی لوگ ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ لوگ اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہیں، آپ لوگ اتنے بھاؤک کیوں ہوتے ہیں، اتنے حساس کیوں ہوتے ہیں. ہم نے پوچھا کس مسئلے پر آپ نے ہم کو حساس دیکھا؟ ہمارے بچے مر گئے، ہماری مسجدیں ٹوٹ گئیں، شہید ہو گئیں، خانقاہیں اجاڑ دی گئیں، آپ نے کس مسئلے پر ہمیں حساس دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بہت سارے معاملات تو ہوتے ہیں لیکن جب رسول پاک کی بات آتی ہے تو آپ بڑے حساس دکھتے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے اسی کا نام ایمان ہے. اگر احساس مردہ ہو گیا تو ایمان ختم ہو گیا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج بھی یہ قوم حساس ہے، سینسیٹیو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان والوں کی کثرت آج بھی موجود ہے. عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری والہانہ عقیدت و محبت ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. دنیا میں میرے عزیزوں ہر ایک اپنے اپنے فیض کے ساتھ جی رہا ہے، اپنے اپنے مقدسات کے ساتھ جی رہا ہے. ہر دھرم والا اپنے دھرم کی تعلیمات میں کسی ایک کی تقدیس کرتا ہے، کسی ایک کو مقدس مانتا ہے اور اس کے لیے اپنی بہت ساری محبتیں نچھاور کرتا ہے. لیکن اسلام کا معاملہ یہ الگ ہے. یہاں پر اللہ رب العزت کی ہم عبادت کرتے ہیں لیکن مومنوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو رسول کے سپرد کر دو. دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کیا ہے؟ جس کو اقبال کی زبان میں اگر سننا ہے تو یوں سنو، بمصطفیٰ برساں خیش کے دین ہماؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو، یہی دین ہے. گر بعود رسیدی تمام بولرگیز، اگر تم رسول اللہ کے قدموں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی بھر ابو لہب کی طرح ہے. میرے عزیزوں، ہم لوگوں کی زندگی کا اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، ان کی ناموس کو کائنات میں ہر شے سے بڑھ کر کے مانتے ہیں. دنیا میں جتنے لوگ لائق تعظیم ہیں، جتنے لوگ لائق عزت ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے بعد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اسی لیے شاعر نے کہا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. رسول پاک کی کما حق تعریف کرنا تو ممکن نہیں، لیکن الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو رسول پاک کا مرتبہ ہے. قصہ مختصر یہی ہے. میرے عزیزوں، آج کے جو حالات چل رہے ہیں، ہم سب کا امتحان کا دور ہے، یہ ہماری آزمائش کا وقت ہے. مجھے پتا ہے تقریریں آپ سب سن چکے ہیں یا ہمیں دور سے بھی سنتے ہیں. یہاں جو مجمع آیا ہے وہ بالمشافہ دیکھنے اور ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے. مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن میرے عزیزوں، میں محسوس کرتا ہوں میری زندگی کا کیا تھا
اور میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا کہ مولا کریم کی بارگاہ میں آپ میرے لیے سفارش کر دیں حج کے موقع پر کہ اے حبیب کائنات جب تک زندگی باقی رہے آپ کے قدموں کا چاکر اور نوکر بن کر کے رہوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیا کیا؟ میرے عزیزو، ابھی ہم بہت کچے ہیں، ابھی ہم بہت نکمے ہیں، کام کے لائق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حضور کی عزت پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے یا انگلی اٹھاتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے، اور اگر اس طرف سے ہم جواب بھی دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان کے ساتھ اس کائنات میں عزتوں سے نوازتا ہے۔ یہ آج لوگوں کا اس طرح ہمارے لیے محبت پیش کرنا یا آپ سب کا میرے لیے ٹوٹ پڑنا اسی لیے نہیں کہ کوئی کانگریس یا بی جے پی کا نیتا آ رہا ہے، اسی لیے نہیں کہ حکومت وقت پر بیٹھا ہوا کوئی منتری آ رہا ہے، بلکہ یہ محبتوں کے نذرانے صرف اس لیے کہ غلام محمد آ رہا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ نوجوانوں، آپ سب کو میں یہی کہوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ آپ سب سے میں ایک اہم بات آج عرض کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جتنے مذاق اڑانے والے ہیں میرے نبی کا، جتنی توہین کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا میں ان کے لیے کافی ہوں، میں ان کے لیے کافی ہوں۔ اللہ رب العزت دفاع خود فرمائے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ حضور کی عزت پر جب کبھی کسی نے انگلی اٹھایا تو جواب اللہ نے دیا ہے۔ ابو لہب نے ایک بار حضور سے کہا تھا تبًّا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ رب العالمین، اس نے یہ کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا، مولا کریم نے اپنے رسول پر ہونے والے اس دشمن کا جواب قرآن کی آیتوں میں نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، محمد کے نہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور اس کا مال اسے نفع نہ دے گا، یہاں تک کہ وہ دشمن رسول اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا جو رسول پاک کو ایذا دیتا تھا۔ جانتے ہیں اس کی موت کیسی ہوئی؟ ابو لہب کے گلے میں کیڑے پڑ گئے اور جسم سڑنے لگا، بدبو آنے لگی۔ اسی حالت میں جب موت ہوئی تو اس کے گھر والے، اس کے بچے ابو لہب کو موت کے بعد اٹھا کر کے گڑھے میں لے گئے، کیونکہ عربوں کا یہ دستور تھا کہ اگر اس طرح کی وبائی بیماری میں کوئی مر جائے تو اسے عام قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا، اسے باہر لے جایا جاتا۔ لوگ اس کو اپشگن سمجھتے کہ اس کی بیماری دوسروں کو نہ لگ جائے، تو اس طرح کی وبائی بیماریوں میں مرنے والے کو مکہ والوں نے، بلکہ اس کی اولاد نے مکہ سے باہر ایک گڑھے میں اس کو دھکیل دیا اور اوپر بڑے بڑے پتھر ڈال دیے۔ یہ تھا ابو لہب کا انجام، جس نے اپنے زمانے قوت میں، اپنے دبدبے کے زمانے میں رسول پاک کی شان میں دشنام ترازیاں کی، گستاخیاں کی۔ جانتے ہیں ایک شخص تھا عتبہ، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں میرے آقا نے عرض کیا تھا مولا تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر چھوڑ دے۔ حدیث پاک میں ہے وہ سفر میں تھا، ایک شیر اس پر حملہ آور ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے کر پھینک دیا۔ ایک دو نہیں، ایک لمبی لسٹ ہے جتنے بھی آئے۔ ابو لہب نے ایک مرتبہ کہا تھا محمد کی نسل ختم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور بچپن میں انتقال کر گئے، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، تینوں بھی بچپن میں انتقال کر گئے۔ تو بیٹوں سے چونکہ نسل چلتی ہے تو اس نے یہ طعنہ مارا کہ محمد کی اب نسل نہیں چلے گی، وہ اقتا ہے، کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ نعوذ باللہ۔ میرے مولا کریم نے پوری سورہ اتاری اپنے حبیب کی شان میں،
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब, हमने आपको कौसर अता किया है, आप अपने रब की इबादत करें, कुर्बानियां करें, आप कटी हुई नस्ल के नहीं। इन्न शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। कुरान की ये सच्चाई आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ढूंढ निकालो अबू लहब की औलाद कहाँ रहती है, किस मोहल्ले में आबाद है, कौन से वतन में रहते हैं। पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारोगे, अबू लहब की ज़ुर्रियत या औलाद या उसकी नस्ल नहीं मिलेगी। लेकिन जिस खित्ते में भी जाओगे मेरे मुस्तफा की आल फातिमा की औलाद नजर आएगा। रब करीम ने रसूल पाक की आल को पूरी दुनिया में ऐसे फैलाया। मैंने आज तक जितनी भी तकरीरें की, हर मेरे मिंबर पर कोई ना कोई सैयद ज़्यादा जरूर हुआ करता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्टेज सादात से खाली रहा हो। हर मिंबर पर सादात में से कोई ना कोई रहते हैं। ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि मेरे नबी की नस्ल से पूरा कायनात का कोई खित्ता खाली नहीं है। और एक बात ये भी मैं बता दूं, दुनिया की सारे नस्ल अपना पक्का नसबनामा नहीं बता सकते जितना सादात बता सकते हैं। उनके शजरों को अल्लाह ने महफूज कर दिया। यहाँ तक कि रिवायत में है उनके नसब यहाँ भी महफूज है। कयामत के दिन जब माँ बाप बच्चों को भूल जाए, लेकिन सादात के नसब कयामत में भी महफूज हो। मेरे अजीजों, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाई थी कि नस्ल कट गई। आज दुनिया में मेरे आका की नस्ल से ज्यादा किसी की नस्ल महफूज है ही नहीं, किसी की नस्ल महफूज नहीं। और एक बार मक्का वालों ने 15 दिन तक आयतें नहीं उतरी मेरे आका की बारगाह में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राइल नहीं आए 15 दिन तक। तो ये बात इन्होंने मशहूर कर दिया, वद्दअ रब्बु मुहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को अब छोड़ दिया है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात गिरान गुजरी कि आयतें नहीं उतर रही, वही नहीं आ रही है। फिर मेरे अजीजों 15 दिन के बाद जिब्राइल आए तो क्या लेकर आए, वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब तुम्हारे चेहरे रौनक की कसम, तुम्हारी जुल्फ़े मुअम्मरी की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ना आपके रब ने आपको छोड़ा है और ना कुछ कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, बल्कि आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से कहीं ज्यादा बेहतर है। जब जब जालिमों ने उंगली उठाई है, जवाब मौला ने अता किया है। तो इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन, महबूब हम काफी हैं तुम्हारी गुस्ताखी करने वालों के लिए, तुम्हारी शान में तौहीन करने वालों के लिए हम काफी है। तो इसका मतलब क्या, अगर अल्लाह ही काफी है तो बाकी सबको कुछ करना ही नहीं चाहिए, बाकी किसी को गुस्ताखाने रसूल को जवाब देना ही नहीं चाहिए, सारा मामला अल्लाह के हवाले करके छोड़ दिया जाए। नहीं मेरे अजीजों, ये भी रब तबारक व तआला का हुक्म नहीं। वो अल्लाह ताला काफी है दुश्मनों के लिए, मगर साथ में तुम्हारी मोहब्बत का भी इम्तिहान होगा। तुम भी अपने रसूल से अगर मोहब्बत करते हो तो जाहिर सी बात है, दुनिया में हम अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो माँ के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करते, बाप से मोहब्बत करते हैं तो बाप की शान में गालियां पसंद नहीं करते। तो जिसको हम माँ और बाप और सारी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करने का दावा करते हैं, उसके खिलाफ बात सुनकर के अगर कोई ये कहे कि अल्लाह देख लेगा, मेरे अजीजों ये मोहब्बत का तकाजा नहीं। जवाब देने का हक तुम्हारे पास है और जवाब देना तुम्हारा जरूरी है। उसकी वजह यह है कि सहाबा इकराम को हमने देखा, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वालों को सहाबा क्या यूं ही छोड़ दिया करते थे। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमन के हाकिम है, यमन के गवर्नर है। एक बार मदीना तैयबा से घोड़े पर सवार होकर आए यमन में। आपको किसी ने कहा यमन की इस सरजमीन पर एक ऐसा शख्स है जो रसूलुल्लाह को गालियां देता है। हजरत मुआज बिन जबल घोड़े पर बैठे रहे, पूरा दिन गुजर गया। लोग कहने लगे हुजूर सवारी से तो उतर आए, साहिब रसूलुल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह के सहाबी घोड़े से नीचे आए। हजरत मुआज बिन जबल कहते मैं उस वक्त तक घोड़े से नीचे नहीं आऊंगा जब तक गुस्ताख रसूल जिंदा है, जब तक मेरे नबी की शान में गालियां देने वाला इस इलाके में होगा
میں اس میدان پر پیر نہیں رکھوں گا. یہ صحابی رسول ہے میرے عزیزوں. ان کا ایمانی تقاضا یہ تھا کہ وہ جواب بھی دیتے تھے. اور آج کچھ لوگوں کے متعلق میں یہ سنتا ہوں کہ جب اس طرح کے پاکھنڈی اپنے گوفے میں بیٹھ کر بھونکتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں مولانا، وہ تو پاگل ہیں. ہمیں پولیس والے بھی یہی کہتے آ رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے. کئی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہمارے پاس آئے یا ہم کو ڈیٹین کر کے بٹھایا، کہتے ہیں کہ مولانا آپ اچھا بولتے تو ہے، لوگوں میں آپ کی ساری چیزیں اچھی چلتی تو ہے، لیکن اس مسئلے پر آپ اس کو کیوں منہ لگاتے ہیں؟ وہ پاگل ہے. یہ ذمہ دار بڑے بڑے آفیسرز کہتے ہیں، پولیس والے. میں نے کئی مرتبہ ان سے کہا صاحب آپ کی زبان سے اگر یہ بات نکلتی وہ پاگل ہے تو یہ بات سن لیجئے. پاگل کتا اگر باہر رہے گا تو کئی لوگوں کو کاٹ سکتا ہے. پاگل کو مندر میں نہیں پاگل خانے میں ہونا چاہیے. پاگل خانے میں رکھو، کھلے عام جھوٹ بھی دیو سانڈ کی طرح اور پھر کہتے ہو پاگل ہے، اس کے منہ میں سے لگو. میرے عزیزو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہاں جاہل تو جاہل، پاگل کو بھی حق نہیں بنتا کہ میرے نبی کی شان میں انگلی اٹھائے. پاگل کو بھی کس نے حق دیا؟ اگر پاگل ہے تو مینٹل ہاسپٹل میں ڈالو، ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے. ہم کبھی نہیں جائیں گے. پاگل خانے میں کتنے کیا کیا بک بک کر رہے ہیں، لیکن یہاں سوشل میڈیا بھی استعمال کرتا ہے، ایسا پاگل ہے. محنت بھی ہے، ایسا پاگل ہے. اور سارے لوگوں کو گیان بھی بانٹتا ہے، ایسا پاگل ہے. یہ تو بہانے بازی آپ کی. پاگل پاگل کہہ کر کے اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے منہ نہ لگے. بہت سارے علماء بھی ان باتوں میں آ گئے اور وہ ہم سے کہتے ہیں صحیح معنوں میں وہ پاگل ہے، وہ بک بک کرتا ہے، آپ کیوں اس سے منہ لگتے ہیں؟ نعوذ باللہ. تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ اسپین میں یہی حالات پیش آئے تھے. 700 سال تک مسلمان جہاں حکومت کیے، اسپین جس کو اندلس کہا جاتا تھا، طارق بن زیاد کا فتح کیا ہوا علاقہ، 700 سال تک اسلامی حکومت تھی. ایک دور ایسا آیا کہ مسلمان بہت ماڈرن ہو گئے، بہت ماڈرن ہو گئے. اور پھر وہاں یہی حال آخری کا جو آیا، ایک پاگل کو چوراہے پر کھڑا کر دیا تھا عیسائیوں نے نبی پاک کی شان میں گالیاں دینے کے لیے. گالیاں دیتا تھا، صبح سے شام تک کئی لوگ اس کی گالیاں سنتے دیکھتے. پاگل ہے، کون منہ لگے گا؟ گزر جاتے تھے. کئی دنوں کے بعد جو مشنریاں تھی وہاں پر، انہوں نے محسوس کر لیا کہ مسلمان مر گئے، اب یہ نہیں اٹھنے والے. اور ایسا حملہ کیا تھا کہ پورے اسپین سے مسلمانوں کا قتل عام کیا. آج بھی جا کر کے دیکھ لیں 500 مسجدیں چرچ بنی ہوئی، سب ختم ہو گیا. کس بات پر؟ کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ پاگل ہے بول رہا ہے. میرے عزیزوں تمہارے امتحان کا وقت ہوتا ہے. پاگل کو بھی میرے نبی کی شان میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. پاگل ہے تو پاگل خانے میں رہے، جاہل ہے تو جاہل خانے میں رہے. لیکن ایک بات ہم یہ بھی کہتے ہیں، بارہا ہم سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حالات خراب ہو جائیں گے اس طرح کی باتیں کرنے سے. کئی تو ہماری لوگ ڈر کے ہمارے آس پاس بیٹھتے بھی نہیں. کئی لوگ کہ ان کے آس پاس بیٹھیں گے تو ہمارے اوپر بھی کیس نہ آ جائے. کئی لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کے آس پاس نظر آئیں گے، آگے کو چل کر کے جب ان کو گرفتار کریں گے تو تحقیقات ہمارے ساتھ بھی نہ ہونے پائے. تمہارا بچنا تمہیں مبارک ہو. ہم نے اوکھلی میں سر رکھ دیا تو مسل سے کیا ڈرنا. ہمیں پتا ہے یہ راستہ پر خطر ہے، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے یہ راستہ پر خطر ہے. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ایک بات یاد رکھ لینا، نبی پاک کی محبت کے بلند بان دعوے کرتے ہو اور پھر یہ سوچتے ہو کہ حضور کا عشق اور حضور کی ناموس کی حفاظت صرف حلوہ پراٹھے کھا کر کے ہو جائے گا، یہ خام خیالی ہے. حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے بلال حبشی کو انگاروں پر سونا پڑا ہے، خبیب ابن عدی کو سولی پر چڑھنا پڑا ہے، ہم احمد بن حنبل کو کوڑے بھی کھانے پڑے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل جانا پڑا ہے، امام موسیٰ کاظم کو زہر پلایا گیا ہے.
یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف نذرانے لے لے کر کے, اپنے لیے نعرے لگوا کر کے, یا پھر صرف حلوے پراٹھے کھا کر کے ہی نبی کی محبت کا دعویٰ کر لو, ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. قرآن کہتا ہے کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور پہلے والوں پر جیسی مصیبتیں آئی تھی ویسی تم پر نہیں آئیں گی؟ سنو, پہلے والوں کو اللہ نے بہت سخت مشقتیں دی, ان کو ہلا دیا گیا, یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے جتنے تھے سب یہ کہنے لگ گئے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی, اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ پہلوں کی متعلق قرآن میں اللہ فرما رہا ہے الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے. میرے عزیزوں, یہ مت سمجھ کر کے بیٹھنا کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. حضرت بلال حبشی کی جو تکلیف تھی, مشقتیں تھیں, ان سب کو دیکھ کر کے صحابہ نے ایک بار میرے آقا سے پوچھا تھا یا رسول اللہ, آج کے حالات پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج جتنوں کے گھر بلڈوزر سے توڑے جا رہے ہیں, جن بچوں کے سروں پر گولیاں مار کر کے انہیں شہید کیا جا رہا ہے, میرے عزیزوں خوف نہ کرنا, تم ایمان پر ہو اسی لیے آزمائے جا رہے ہو, اسلام پر ہو اسی لیے آزمائے جا رہے ہو. اگر کسی کی دھوتی میں بیٹھے ہوتے تو تمہیں فخر سے یہاں پر لوگ کاندھوں پر اٹھا کر کے چلتے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, اس طرح کی گیدڑوں کی زندگی سے بہتر ہے کہ ایک دن شیر کی زندگی گزار کر چلے. اس کی چاپلوسی, اس کی چاپلوسی, اس کی چپل اٹھاؤ, اس کی جوتیاں اٹھاؤ اور اس کی جے جے کرو, اس کی جے جے کرو. صبح بی جے پی میں, دوپہر کانگریس میں, شام میں پھر کسی اور پارٹی میں, پھر پتا چلا 10 سال کے بعد نہ یہ پارٹی راضی ہے, نہ یہ پارٹی راضی ہے, نہ یہ پارٹی راضی ہے, کوئی کسی کا نہیں ہے. کہیں اگر موقع پرست پارٹیاں تمہیں پا گئیں تو مہرہ بنا کر کے اپنے سارے الزامات تمہارے اوپر ڈال کر کے جیل میں بھیج دیں گے. 8 سال جی کر کے آؤ جیل میں, کیا فرق پڑتا ہے, ہم تمہارا گھر بار دیکھیں گے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا میرے عزیزوں, کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. سنو, صحابہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ, یہ جو اتنی تکلیفیں دیتے ہیں مشرکین, انگاروں میں سلا دیتے ہیں, پیروں میں رسیاں باندھ کر کے پورے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں, خبیب ابن عدی کو پکڑ سے پکڑ کر کے ناخن کھینچ دیے, آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی, مسلا کر دیا. عبداللہ بن جہش ایک صحابی وہ ہے جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جنگ احد میں کافروں نے ہار بنا کر کے پرو کر کے پہن لیا تھا جسموں کے ٹکڑوں کو. تو صحابہ آ کر کے میرے آقا سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ, کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں حق پر ہے, حق پر ہے. پھر صحابہ نے پوچھا اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے انبیاء کرام کو آزمایا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام ایک وہ نبی ہے, یہودیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے. حضرت زکریا علیہ السلام ان سے جان چھڑاتے ہوئے جنگل کی طرف آئے اور ایک درخت سے کہا تو پھٹ جا, میں اندر آتا ہوں. درخت پھٹ گیا, حضرت زکریا اندر آ گئے. شیطان یہودیوں کی رہبری کر رہا تھا کل بھی اور آج بھی. یہودیوں کو بتایا اس درخت میں زکریا چھپے ہوئے ہیں, اوپر سے تم آری لے کر کاٹ دو. یہودیوں نے آری لے کر درخت کے اوپر سے کاٹنا شروع کیا. درخت کٹتا کٹتا آیا حضرت زکریا کے سر پر پہنچا. آواز آ رہی ہے لیکن زکریا علیہ السلام خاموش رہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے زکریا اگر اس درد کو برداشت نہ کر سکو گے تو صبر والوں میں سے نام نکل جائے گا. یہاں تک کہ وہ آری کٹتے کٹتے حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے, آپ نے اف تک نہ کہا.
یہ تکلیفوں سے بھی گزارا گیا انبیاء کو. ارے نبیوں کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہوتا, کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک بادشاہ نے ذبح کر دیا, سر الگ کیا, دھڑ الگ کیا, اور ناشتے کی میز پر ایک تشت میں ان کا سر رکھ کر کے لایا گیا. نبی کی بات کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا جب اللہ نبیوں کو آزمائش سے گزارا ہے تو یاد رکھنا جس کا ایمان جتنا ہوگا اتنی آزمائشوں سے گزارے. آج آزمائش کا دور ہے. دعا یہی کرو مولا کریم کی بارگاہ میں, مولا تیرے امتحان کے لائق تو ہم نہیں ہیں, لیکن اگر تو نے امتحان میں ہمیں اتار ہی دیا ہے تو اس سے کامیابی سے نکالنا بھی مولا تیری ہی شان ہے. بس تو ہی اپنے کرم پر ہم سب کو ان راستوں سے نکال دے. آج کچھ لوگوں کے امتحان ہوں گے. یہ جو طوفان آئے ہوئے ہیں ظلم کے, یہ جو مسلط کیے گئے ہمارے سروں پر ظالموں کو, یہ سب ہماری آزمائش ہے. کس طرح کی؟ دیکھا جائے گا کہ تمہاری جماعت میں کتنے غدار اور منافق ہیں اور کتنے مومن اور مخلص ہیں. جتنے نبی پاک کے وفادار ہوں گے وہ زمین پر ڈٹے رہ جائیں گے, اور جتنا کچرا ہوگا نا یہ موسم میں سب نکل جائے گا. دیکھ لینا جتنا کچرا ہوگا ٹوپی داری کے نام پر سب نکل جائے گا, اور سب کہنے لگیں گے کہ وہ اچھائی تو کر رہے ہیں. مسلمانوں کو ساتھ دینا چاہیے ان لوگوں کا. بلڈوزر والے بھی اچھائی کر رہے ہیں, گولی مارنے والے بھی اچھائی کر رہے ہیں. یہ باتیں ٹوپی اور داڑھی والوں سے اگر آنے لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ الحمدللہ ہمارا کچرا صاف ہو رہا ہے, ادھر سے صاف ہو کر نکل رہا ہے, چہرے پہچانے جائیں گے. یہ چند دنوں کی بات ہے, چند دنوں کی بات ہے. یہ رات ہوئی ہے نا, آپ سب کو یقین ہے اجالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے عزیزوں, مولا جب رات لاتا ہے تو اجالا پھر لاتا ہے, دوبارہ اجالا آنا ہی ہے. اسی طرح سے اگر ہماری زندگی میں آج اندھیرا آیا ہے تو مولا کریم اجالوں میں بھی ضرور لائے گا. میں اکثر ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے لوگ سفر کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ٹرین کبھی کبھار سرنگ میں, ٹنل میں داخل ہو جاتی ہے. پہاڑوں کے اندر سے سرنگ بنائے گئے ہیں. آپ لوگوں نے اگر ٹرین کا سفر کیا ہوگا تو پتا ہوگا ٹنل کے اندر سے جب ٹرین جاتی ہے تو ہوتا کیا, پورا اندھیرا آ جاتا ہے. اتنا اندھیرا آتا ہے کہ کچھ آمنے سامنے کے پیسنجر بھی نظر نہیں آتے. کتنی دیر ہوتا ہے؟ 5 منٹ 6 منٹ, اس سے زیادہ کے ٹنل تو آتے نہیں. اب جتنے پیسنجر ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں جب اچانک اندھیرا آ گیا تو ٹرین چھوڑ کر کے بھاگتے کیوں نہیں ہو؟ ٹرین چھوڑ کر کے اٹھ کیوں نہیں جاتے؟ سب یہی کہیں گے بیٹھے رہو, ڈرائیور چلا تو رہا ہے, ڈرائیور چلا تو رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ اس ٹنل سے, اس سرنگ سے باہر نکالے گا. میں کہتا ہوں میرے عزیز, تجھے جب ٹرین کے ڈرائیور پر اتنا یقین ہے تو پوری کائنات کو چلانے والا کیا وہ اندھیروں سے نہیں نکالے گا؟ آج اگر ہماری گاڑی اس ٹنل میں آ گئی ہے اور ان ظالموں کے چکے میں پھنس گئی ہے تو میرا یقین ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. لبیک یا رسول اللہ. بس میرے عزیزوں, آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ ان دنوں میں کرنا کیا چاہیے تمہیں کس طرح کے اخلاق پر آنا چاہیے, یہ بہت اہم بات ہے. دیکھو آزمانے والے کو یا جس طرح کی تمہارے ساتھ معاملات کر رہے ہیں کرنے والے کو کرنے دو, لیکن تمہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ بڑھ کر کے آنا چاہیے. وہ گنبد خضرا کے مکھی آج بھی تمہارے انتظار میں ہیں. اس بھری کائنات میں تمہارے درد کو اگر کوئی سمجھنے والا ہے تو آمینہ کا لال ہے. باقی کوئی ہمارا غمگسار نہیں, کوئی ہمارے دردوں کا مداوا کرنے والا نہیں ہے. ایک بات پکی ہے, سمجھ کے چلو. میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے. کون ہے جو ہمارے ان دردوں کو
محسوس کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج اگر تم کسی کے سامنے اپنے غم کی داستان سناؤ، کل وہ تمہارا مذاق اڑائے گا چار لوگوں کو۔ پتا ہے فلاں کے گھر میں کیا کیا چل رہا ہے، میرے پاس رو رو کر کے گیا ہے، ارے دھندا چوپٹ ہو گیا ہے، بچے بگڑ گئے ہیں، مال کم ہے۔ جو بھی تم کسی کے پاس سناؤ وہ چار کے سامنے ہنس ہنس کر کہے گا۔ لیکن ایک وہ دربار ہے میرے مصطفیٰ کا، ایک وہ دربار ہے۔ میں نے ایک تاریخی بات پڑھی، حضرت ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک شخص جو مکہ میں مشہور تھا اس کا انتقال ہو گیا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن جیسے ہی اس شخص کا انتقال ہوا، عجب بات ہے کہ اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا بن گیا۔ اکلوتا بیٹا ہے، باپ کی میت کو دیکھا تو ڈر گیا، گھر میں عورتیں تھی، دروازہ بند کر دیا، کہا باپ کا انتقال ہوا تو ہوا، جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، لوگوں کو بلاؤں تو کیسے کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں، جانور کی طرح دکھ رہا ہے۔ رونے لگے کہ کیا کروں؟ پھر اخیر میں اس نوجوان نے یہ طے کر لیا کہ گھر کے اندر ہی ایک گڑھا کھود دوں گا، بغیر لوگوں کو بتائے اسی گڑھے کے اندر میرے باپ کو دفن کر دیتا تاکہ رسوائی اور ذلت سے تو بچ جاؤں۔ کسی نے اب تک دیکھا نہیں ہے۔ گھر کی عورتوں کو سمجھایا اور خود بیٹھا رہا اپنی باپ کی لاش کے پاس قریب۔ اچانک اس کے گھر کے پیچھے کا دروازہ کھلا اور کوئی ایک بزرگ اندر آئے، ان کے چہرے پر چادر پڑی تھی، وہ سیدھے اس میت کی طرف گئے، نوجوان بیٹھا ہوا اور ایک بزرگ جو آئے اس میت کی طرف گئے، چہرے سے چادر ہٹائی، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کچھ دیر دعا کی اور واپس پلٹ کر کے آئے، اس نوجوان سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہا؟ وہ نوجوان کہنے لگا میں تو آپ کو دیکھا نہیں، پہچانتا نہیں، آپ کون ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں لوگوں سے چھپانے کے لیے دروازہ بند کر لیا، آپ آ گئے، میرے باپ کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، مرنے کے بعد میں کیا کروں؟ اس آنے والے بزرگ نے کہا کچھ تو نہیں ہوا، جا تیرے باپ کو دیکھ، اچھا خاصا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے اٹھ کر کے میں گیا، اپنے باپ کے چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا، اتنا خوبصورت چہرہ ہے۔ وہ رش کرنے لگ گیا، ابھی وہ اپنے باپ کو چوم رہا تھا، وہ بزرگ گھر سے نکل گئے، دروازے تک پہنچے، یہ دوڑتا ہوا پیچھے آیا، ان کا دامن پکڑ لیا، آپ اللہ کے فرشتے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ نے میرے باپ کی شکل کو درست کر دیا، بتائیں ہے کون؟ وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے اور کہتے انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اور کہا میرے آقا نے تیرے باپ کی ایک ادا ایسی تھی جس سے مولا غضبناک ہے، ایک گناہ ایسا ہے جس سے مولا ناراض ہے، جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل بگاڑ دی، لیکن تیرے باپ کی ایک اچھی چیز یہ تھی، تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا، روز رات اس کی عادت تھی، روز رات اس کی عادت تھی، مجھ پر 100 بار درود بھیجے بغیر یہ سوتا نہیں تھا، جو فرشتہ یہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا، جو فرشتہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا، وہ فرشتہ آج آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، جو بندہ روزانہ آپ کی بارگاہ میں 100 بار درود بھیجتا تھا، میں لاتا تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا، مگر مولا کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ آقا اگر اس کا چہرہ بگڑا رہا تو آپ پر درود بھیجنے والے کی عزت کا کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے میں اسی وقت اپنی قبر سے اٹھ کر آیا، تیرے گھر آیا، میں نے دیکھا تو تیرے باپ کے چہرے کو بگڑا ہوا پایا، مگر مولا کریم کی بارگاہ میں میں نے سفارش کی کہ اے رب ذوالجلال، تیرا حبیب رسول اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ رہا ہے، اس کے گناہ کو درگزر کر دے، میرا ہاتھ دیکھ اور اس کے چہرے کو چمکا دے۔ رب تعالیٰ نے میری سن لیا، تیرے باپ کے چہرے کو چمکا دیا، اسی لیے تو ہمارے بریلی کے امام نے کہا تھا
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर बेटे ने पूछा, आका मेरे बाप का गुनाह क्या था, मेरे बाप का ऐब क्या था जिसकी वजह से रब ताला मेरे बाप से गज़बनाक हुआ। तवज्जो चाहता हूँ, नाराज था मेरा मौला। सुनो मेरे मुस्तफा क्या कहते हैं, कहते हैं मेरी ये आदत नहीं कि बाप के ऐब को बेटे के सामने बयान करूं। जो ऐब था वो मौला के दरमियान और उस बंदे के दरमियान राज है, तो फिर अब उसको मौला ने जब छुपा दिया तो मैं भी नहीं बताऊंगा। नहीं बताया, नहीं बताया। यहाँ 4 लोगों के सामने तुम अपने दुखड़े बताओ, कल देखना कितना प्रचार कर देंगे। लेकिन एक वो दरबार है जहां तुम अगर अपने गम की विपदा सुनाओ तो वो तसल्ली का हाथ भी रखते हैं और ऐबों को छुपा भी देते हैं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। इसीलिए मेरे अजीजों, आज के हालात यही है कि तुम अगर हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की तरफ पलट आओ, इंतजार है तुम्हारी जिंदगी में। मौला करीम ने जो तुम्हें जवानियां दी हैं, जो तुम्हें उम्रें दी हैं, हो सकता है तुमने अपनी ये उम्रें, अपनी जवानियां न जाने किसके किसके भी खर्चा किया। अरे मैं नौजवानों को देखता हूँ, अभी उन फवाने शबाब है, अभी 17-18 साल की जवानी है, अभी अभी दाढ़ी मुंह से निकले हुए हैं, और फिर कुछ 20-25 साल के नौजवानों को इनकी कुल जिंदगी का खुलासा किसी महबूबा की तरफ है। कोई एक लैला मिल जाए, कोई एक हसीना मिल जाए, तुम्हें पता नहीं तुम्हें कितनी कीमती जिंदगी दी गई। ये हसीना, ये लैला, ये महबूबा तो मौला तुम्हारे हिस्से में लिख रखा है, वो तो आएगी, लेकिन तूने अपने दिल को बार बार उसके लिए धड़काया, तूने अपनी जिंदगी के पल पल उसके लिए कुर्बान कर दिए। मैंने कई नौजवानों को देखा है चेहरे लटकाए हुए, क्यों मियां क्या हुआ? कहा जिससे मोहब्बत करता था वो छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। हाँ, ये कई लोगों के गम हैं, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। हमने कहा कि तूने दिल देना ही था तो ऐसी लैला के पास क्यों दिया जो रोज बदलती हो। काश गुंबद खजरा के मकी की तरफ हाथ दिया होता। वो मेरा गैरतमंद रसूल ऐसा है, पूरी दुनिया में कभी तेरा हाथ न छोड़ता, बल्कि कब्र में पहुंचने के बाद भी मुनकर नकीर बाद में आते पहले तेरा रसूल आता। अगर तू हाथ दिया होता कल बरोज़े क़यामत, जहां माँ तुझसे छुटकारा पाना चाहती हो, जहां बाप तुझसे भागना चाहता हो, वहां मेरे मुस्तफा अपने हाथों से तुझे जामे कौसर पिलाने के लिए बेकरार नजर आते हैं। खुद मेरे आका फरमाते हैं, एक सहाबी ने पूछा क़यामत में आपका हाल क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं, मैं क़यामत के मैदान में मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी। सुनो तवज्जो से, कंधे पर चादर होगी और चादर मेरी खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूँगा, दूसरे हाथ से मैं अपने उम्मतियों को पकड़ रहा हूँगा। इधर आ जाओ, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। यहाँ एक बच्चे से माँ जिस तरह बेकरारी के साथ तलाश करती है, बच्चा अगर सुबह का गया दोपहर तक ना आए, माँ की बेकरारी देखो। पड़ोस से पूछती, बेटे को देखा मैंने, कहीं बच्चे को देखा? घर घर जा रही है, पूछ रही है। बुजुर्गों ने फरमाया, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, कयामत के दिन मेरे मुस्तफा अपने उम्मतियों को इस तरह ढूंढ रहे होंगे। जब तुम्हें पता है वो यहाँ पे हमारा हाथ छोड़ने वाला नहीं, कब्र में भी नहीं, हश्र में भी नहीं, तो अक्ल का इस्तेमाल करो। अगर दिल देना ही है तो उसी दरबार में दे दो जिसको आला हजरत ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अजीजा ने गिरामी औकात, सहाबा किराम इस बात को समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने दुनिया की सारी ताकतों को, सारे नशे को, सारी दौलतों को ठुकरा दिया था।
حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ اتنے ان کے ساتھ آزمائشیں ہوئی تھی پتہ ہے. ایک بادشاہ انہیں قید کیا, تنہا ایک جوان کی بات کر رہا ہوں, 20 سے 25 سال کی عمر کا جوان ہے. بادشاہ نے قید کیا اور کہا تو آجا میرے دین میں تجھے اپنے گھر میں رکھوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں نہیں چاہیے مجھے, نہ مجھے تیرے دین میں آنا ہے نہ مجھے تیرے گھر میں رہنا ہے. بادشاہ نے کہا میری سلطنت دیکھ رہے ہو کتنی بڑی ہے, اس سلطنت کا وزیر بنا دوں گا, تو میرے پاس رہ جا, چھوڑ دے مدینہ اور مدینے کے بانی یا مدینے کے تاجدار. حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا کہتے ہیں وہی آج ہمارے نوجوانوں کا نعرہ ہونا چاہیے. 20 سے 25 سال کے کڑیل جوان ہیں, کہتے ہیں بادشاہ سن, یہ تیری جتنی سلطنت ہے اس کا وزیر نہیں پوری سلطنت دے دے, اس کے علاوہ ایک اور 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 سلطنت دے دے. 7 بار کہا اتنی سلطنتیں دے دے تب بھی میں ٹھکرا دوں گا, اس لیے کہ مجھے میرے مصطفیٰ کے طلبے پسند ہیں. میں اپنے نبی پاک کے قدموں کی غداری نہیں کر سکتا. میرے عزیزوں وہ جوان تھے, وہ سمجھ چکے تھے دنیا میں رکھا کیا ہے. اس بھری کائنات میں لوگ جس کو عزت سمجھ رہے ہیں میرے عزیزوں عزت نہیں ہے. بہت سارے بچے ہمارے جس راستے کو آج اپنا چکے گلیمر کی دنیا میں جا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی تھوڑا سا چکنا چپاٹ ہو جاؤں تو شاید مجھے بھی لوگ اسٹار کہیں گے. یہ شعبدہ بازی کی دنیا ہے. یہ جو فلموں میں دکھایا جانے والا اور سیریل میں دکھایا جانے والا یہ ڈرامہ بازی کا جو شو ہے, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے. ان کی طرح کپڑے پہنیں گے تو شاید عزت بڑھ جائے گی, ان کی طرح ڈیزائن کریں گے بالوں میں تو شاید عزت بڑھ جائے گی. میں نے دیکھا ہے نوجوان, ہزاروں نوجوان ایک جگہ, تم پتہ نہیں کس کے فین ہو. لوگ یہ کہتے ہیں ہم فلاں ہیرو کے فین ہیں, فلاں ہیروئن کے فین ہیں, ان کے ہم فالوور ہیں, اور تمہاری یہ محبت اور تمہاری یہ ان سے وابستگی کتنے دن تک. میں نے دنیا میں یہ بھی دیکھا ہیرو بوڑھا ہو گیا تو یہ دوسرا ہیرو ڈھونڈتے ہے نا. ارے وہ بوڑھا ہو گیا کوئی نیا چہرہ دیکھو. اور اگر ایکٹریس ہیروئن تھوڑی سی بوڑھی لگنے لگے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی, دوسری لو نہیں حسینہ چاہیے. یہ دنیا ہے شہد دکھائے زہر پلائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے. میں دیکھتا ہوں, ابھی ایک مثال میں بتاتا ہوں, تم جن چہروں کے عاشق بنتے ہو ان کی طرح ہیئر کٹنگ چاہیے, ان کی طرح پھاڑ کر جینز پہن لینا چاہیے, اور ان کی ذرا عمر کیا بڑھ گئی تم خود بھی نفرت کرنے لگ گئے, نیا چہرہ ڈھونڈنے لگ گئے. اور گلیمر کی دنیا میں کوئی بوڑھا ہونا پسند نہیں کرتا, کوئی بوڑھا ہونا پسند نہیں کرتا. فلمی دنیا میں لوگ عمریں چھپا چھپا کر میک اپ کر کے جوان رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے کہ انہیں پتا ہے جب تک جوانی ہے لوگوں کا سیلاب میری طرف ہے, جہاں جوانی گئی سب چھوڑ دیں گے, نئے جوان کو دیکھیں گے. لیکن میرے عزیزوں قسم رب ذوالجلال میں نے دیکھا ہے کہ ایک میرے مصطفیٰ کریم کے عاشقوں کی نماز ہے. یہاں پر حال یہ ہے میری عمر زیادہ نہیں, میں آج عصا لے کر چلتا ہوں, عصا لے کر چلتا ہوں. میرے عزیزوں اس عمر میں کون لکڑی لے کر چلے گا. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بوڑھا نہ نظر آؤ, وہ تمہاری دنیا ہے جس میں تم سمجھتے ہو بوڑھا نظر آؤں گا تو لوگ چھوڑ دیں گے. یہ ہماری دنیا ہے جہاں جتنا بوڑھا ہوگا اتنی عزت ہوگی. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے تم 25 سال اور 30 سال کی گلیمر کی دنیا میں جن نوجوانوں کی خوبصورتی پر اتنا مر نہیں مٹتے جتنا 75 سال کے وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کے لوگ فیان تھے. ہم نے دیکھا ہے اس مرد مجاہد کو 75 سال کی عمر کے تھے,
لیکن جس طرف سے جاتے تھے لوگ، سب لوگوں کا سیلاب عمر آتا تھا کس چیز کو دیکھنے کے لیے؟ اس چہرے کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے۔ آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو پتا ہوگا وہ زیادہ لمبی تقریریں نہیں کرتے، صرف اسٹیج پر آ کر بیٹھتے اور دعا کر کے نکل پڑتے۔ ارے میرے عزیزوں، جس کا دنیا میں سوشل میڈیا کا کوئی نظام نہیں، جو کبھی کسی طرح کے چینل میں آنا پسند نہیں کیا، اس کے لیے لوگ اس قدر عاشق تھے۔ میں نے یہاں کے تو چھوڑو، بغداد کے رہنے والے، مصر کے رہنے والے، ملک شام کے رہنے والے، وہ جو گورے گورے لال لال لوگ ہوتے ہیں، ان خوبصورت علماء کو بھی دیکھا، وہ ٹکٹکی باندھ کر کے تاج الشریعہ کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو جمال ہے یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چن کر آ رہا ہے۔ اس سے سمجھ لینا میرے عزیزو، آج گلیمر کی دنیا پر فتحتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، مرشد گرامی تو اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، آج بھی اکابر موجود ہیں، آج بھی ہمارے اکابر موجود ہیں کہ چوچا مقدسہ سے حضور شیخ الاسلام 80 سال سے اوپر کی عمر ہے، ممتاز الفقہاء محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب 90 سال کی عمر ہو رہی ہے، لیکن میرے عزیزوں ان کو سب سے زیادہ آج اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ جوانوں کا طبقہ ہی دیکھتا ہے۔ کیوں دیکھتے ہو؟ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ جس طرح تم گلیمر کی دنیا والوں کی عزت نہیں کرتے، میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں سے جو وابستہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ زیادہ بوڑھا ہو گیا تو اسے فیصلوں میں نہیں بٹھاتے کہ سٹیا گیا ہے، ہاں تھوڑا سا دماغی طور پر ان کا ادھر ادھر ہوتا ہے، باتیں اول پول بکتے ہیں، اسی لیے خاص باتوں میں بوڑھوں کو درگزر کر دیا جاتا ہے۔ بوڑھے تو اپنی تصویر لے کر کنارے میں رہتے، گھروں کے سارے تو اب جوان کرنے لگ گئے، لیکن دین کا معاملہ ایسا نہیں۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی فقہ کا مسئلہ ہو، کوئی حدیث کا مسئلہ ہو، کوئی شریعت کا مسئلہ ہو، علماء میں جو سب سے زیادہ بوڑھے ہوں گے انہیں کو فیصلے کے لیے بٹھایا جاتا ہے۔ جتنے بوڑھے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ اس سے پتا چلا حقیقی خوبصورتی تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے آ رہی ہے۔ اسی لیے آؤ اے نوجوانوں، اعلیٰ حضرت کی اس میسج پر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، یہ سب سے بہترین جواب ہے ان گستاخوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، ہم قرآن کو بدل ڈالیں گے۔ سن رہے ہو نا آپ؟ یہ ساری باتیں سنتے جاؤ، اور ہمارا بچہ بھی جب سنتا ہے تو بہت زور سے ہنس پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا ایک چھوٹا سا بچہ تقریر کے دوران، جیسے آپ ہنس رہے ہیں اور ایک چھوٹا بچہ ہنس رہا ہے، اس سے ہم نے کہا تجھے کیا لطیفہ لگ رہا ہے، کوئی جھونک لگ رہا ہے؟ تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں اتنا کہا، جو مردود کہتا ہے اسلام ختم ہو جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا یا قرآن کو بدل ڈالے گا، اس بات پر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، جب ایک چھوٹا بچہ یہ سمجھ جاتا ہے نہ اسلام بدلے گا نہ قرآن بدلے گا، میرے عزیزوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے، کچھ نہیں ہونا، اسلام کچھ نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں، نہ قرآن کا ایک حرف بدلے گا، نہ میرے نبی پاک کی ذات پر کوئی آنچ آ سکتی ہے، رہے گا یوں بھی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ان ظالموں کو جواب دینے کا بہتر طریقہ یہی ہے، بہتر طریقہ یہ میں نے محسوس کیا ہے، اگر کسی کو ہنسنے پر چڑ آتی ہے تو ہم ہنس کر ہی جواب دیں، اگر کسی کو ٹوپی پہننے سے درد ہوتا ہے تو ہم 10 ٹوپیوں پہنیں گے، اگر کسی کو داڑھی سے الجھن ہوتی ہے تو داڑھی بڑھائیں گے، لوگ چبھائیں گے داڑھی، گڑتی ہے ہماری داڑھی، چبھتی ہے ہماری ٹوپی، کیوں نہیں آپ
ایک بات یاد رکھو، زبانی جو جواب ہے وہ وقتی ہو جاتا ہے، لیکن عمل سے جو جواب ہوتا ہے وہ صدیوں تک رہ جاتا ہے، صدیوں تک رہ جاتا ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی جماعت تیار کرو۔ ان کیڑوں کا تو حال یہ ہے کہ برسات میں آتے اور چلے بھی جاتے، پتہ نہیں چلتا۔ آج آپ کو ایک اتر پردیش کی سرزمین سے بھونکتا ہوا کتا سنائی دیتا ہے، اور وہاں پر ایک ظالم راج ہے جس کی قیادت میں، جس کی حمایت میں وہ اتنا بھونک رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے، دلی پولیس سے ہم نے کہا مجھے تو آپ نے ڈیٹین کر لیا، 12 گھنٹے بٹھا دیا، جہاں سے یہ غلاظت آ رہی ہے اس گٹر پر آپ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ انہوں نے پلہ جھاڑ لیا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اتر پردیش کی پولیس کو کرنا چاہیے، دلی کے سرکل میں وہ نہیں آتا۔ سب ملا کر کے یو پی پولیس کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ غازی آباد داسنا دیوی کے مندر سے بھونکنے والا اتر پردیش میں، وہ تیاگی جو بدل گیا وہ بھی یو پی میں، ساری چیزیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتے کیا سمجھتے ہیں، بیل گاڑی کے نیچے چلنے والا کتا کیا سمجھتا ہے؟ بیل گاڑی جب جاتی رہتی ہے کتا اس کے نیچے نیچے جاتا رہتا ہے، دیکھا ہوگا کبھی، تو کتے کو یہ لگتا ہے پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد ہوتا یہ ہے کہ گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے، کتا پیچھے رہ جاتا ہے۔ کب تک بچو گے بیل گاڑی کے نیچے؟ کب تک بچو گے؟ یہ بیل گاڑیاں ایک نہ ایک دن تو جانے والی ہیں۔ ہاں، یہ جو تخت پر براجمان ہے ایک نہ ایک دن تو بدلیں گی، تب تم سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ جن کی حمایت میں بیٹھ کر کے تم ہمارے نبی پاک کی شان میں بھونک رہے ہو، گستاخیاں کر رہے ہو، یہ زیادہ دن تک تمہاری حمایت نہیں کرنے والے۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے تم پورے مومنین کو آج، پورے لوگوں کو آج چھلنی چھلنی کرتے ہو۔ ابھی کل کی یہ بات ہے، تو زہریلا کیڑا یہ کہتا ہے کہ میں جب بھی ڈیبیٹ کی بات کرتا ہوں یہ ازہری ازہری کر کے مولانا یہ گالیاں بکنے لگتا ہے۔ ایک کلپ میں کہتا ہے کہ گالیاں بکنے لگتا ہے، میں گالیاں دیتا ہوں؟ ہاں، میں لومڑی کا بچہ ضرور کہوں گا تاکہ تیرا نام کسی کو یاد نہ رہے، میں پاکھنڈی ضرور کہوں گا، میں مردود زمانہ ضرور کہوں گا۔ یہ گالیاں لگ رہی ہیں۔ ہم نے جواب میں بات کہی کہ ظالم، تجھے میری گالیاں اچھی نہیں لگتی، سوچ تو کروڑوں مومنوں کے آقا کو جب گالیاں دیتا ہے تب پورے مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اپنے لیے گالیاں پسند نہیں کرتے اور کروڑوں مسلمانوں کے آقا کو گالیاں دے کر کے سوچتے ہمیں کوئی جواب نہیں دینا چاہیے۔ کان کھول کر کے سن لو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو بھی جواب دے گا اس کے گھر پر ہم بلڈوزر چلائیں گے، جو بھی جواب دے گا ہم اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیں گے، پھانسی پر چلائیں گے، ان تمام باتوں سے اس جماعت کو کبھی مت ڈراؤ، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جو 1400 سال سے کربلا کی داستان سن رہی ہے۔ اور الحمدللہ ہم فخر سے یہ کہیں گے تم کتنے غازی مارو گے ہر گھر سے غازی نکلے گا، ہر گھر سے غازی نکلے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آپ سب سے ایک بات ضرور کہوں گا، اپنے حد میں رہو۔ جوش تمہارا حضور کی محبت میں حق ہے، لیکن ہوش کبھی مت کھونا۔ سڑکوں پر کبھی اگر آ گئے یا احتجاج کیا تو توڑ پھوڑ تمہاری عادت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاؤ، میرے آقا کی تعلیمات ہرگز نہیں۔ ارے پتھر باز ہم نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے تم پتھر لاتے کہاں سے ہو۔ ہاں، یہ پورے ہندوستان میں جو چل رہا ہے یہ سارا زہر میڈیا سے چلتا ہے، یہ دجالی میڈیا۔ اگر ان 4 لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں تو سارا ہندوستان چین سے سوئے گا، ہندو بھی سکون سے سوئیں گے، مسلمان بھی سکون سے سوئیں گے۔ یہ چند چینل والوں کو بند کر دیا جائے، یہ اتنا بھوکتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ منہ سے بھوک رہے ہیں کہ کہاں سے بھوک، اس لیے کہ سوائے غلاظت کے کچھ نہیں نکلتا۔
اور منہ اگر غلاظت بکتا ہے تو پھر شک ہوتا ہے یہ منہ ہے یا کیا ہے. میرے عزیزوں یہ جتنا زہر پھیلایا جا رہا ہے, پتھر باز, ہاں پتھر باز, احتجاج کرنے والے پتھر باز ہیں. پتھر کہاں سے آتے ہیں وہ بھی پتا ہے. جتنے زنگی اس میں داخل ہو کر کے وائلنس کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے. رانچی جھارکھنڈ ابھی میں جا کر کے آیا, 8 دن قبل نہیں 4 دن قبل 2 بچوں کو گولی مار کر کے انہوں نے شہید کر دیا. 16 سال اور 19 سال کی عمر کے نوجوان. اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ایک شہید ہو گیا, ماں کھو گئی اپنی اولاد کو. وہ کس لیے اترے تھے؟ اسلام زندہ باد کہہ رہے تھے. اور اس کے عوض میں پوری میڈیا نے جو ٹرائل چلایا, کیا چلایا؟ مسلمان اگرواتی ہیں, آتنک پھیلاتے ہیں. جمعہ کے نام پر تو ایسا کر دیا تھا سارے چینل والے, ارے اگلا جمعہ کیا ہوگا, شکروار ہے تیار رہو. جمعہ کو ووادت گھوشت کرنے کی کوشش کی, لیکن میرے مولا کی تدبیر ہی کچھ اور ہوتی. ہاں تم جو ہے جمعہ کو بلیم کر رہے تھے, مسلمانوں کو پتھر باز کہہ رہے تھے, اور اب ہم نے دیکھا یہ دجالی پاکھنڈی میڈیا کہاں چلا گیا جب اگنی ویر ٹرین جلا رہے ہیں. بڑے بڑے بی جے پی کے کاریالے تھوک رہے ہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری بچے ہیں, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اب تم سمجھ جاؤ کہ یہاں کیا چل رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میڈیا کے اوپر کبھی توجہ مت دینا, کبھی ان کی پھیلائی ہوئی خبروں کو مت سننا. میں آج کے دن یہاں سے اعلان کرتا ہوں, اگر آپ لوگوں نے یہاں اذونی سے شروعات کی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک نہ ایک دن یہ پائے تکمیل کو پہنچے گا. آج ہم یہ عزم کر کے چلتے ہیں, یہ جتنے چینل ہیں ان سب کا ہم بائیکاٹ کریں گے. اگر ٹی وی کسی کے گھر میں ہے یا کیبل کسی کے پاس ہے تو بند کر کے رکھیں گے, تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ ٹی آر پی کے چکر میں جو زہر پھیلاتے ہیں, اگر تمہیں ٹی آر پی چاہیے تو پھر اسلام اور مسلمانوں پر بھونکنا چھوڑ دو. کیا میری اس آواز پر ساتھ ہے آپ؟ زہریلی میڈیا کا خاتمہ اگر حکومت نہیں کرتی تو ہمارے یہ اگنی ویر بھی تو کر سکتے ہیں. میرے عزیزوں آج کے ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں جو اگنی ویر راستوں پر اترے ہوئے ہیں, یہ تو کسی کے قابو میں نہیں آ رہے, یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہے. کروڑوں کا مال جلا دیا, نقصان کر دیا, سڑکوں پر اتر آئے. میرے عزیزوں ان نقصانات کا قلق تو مجھے ہے, لیکن ان میڈیا والوں کی زبان پر اب گھی لگ گیا ہے, یا مسکا جم گیا ہے, ہونٹ کھلتے نہیں ہیں. ہاں ان میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں گرین پٹے والا کوئی ہے تو نہیں, لیکن کمال ہے سارے اگنی ویر لال پٹا ہی پہنے, کمال ہے. اسی لیے میرے عزیزوں اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے. ہاں تم اپنی کوششیں کرتے رہو, مولا تمہارے گھروں سے بھی تمہاری بربادی شروع کرے گا. جہاں سے تم جال بنتے ہو, مولا کریم قرآن میں کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ برے منصوبے بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے, اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہوتی ہے, سب سے بہترین ہوگی. ہمارے لیے تھوڑے انتظار کی بات ہے میرے عزیزوں. اسلام کل کا, پرسوں کا, ایک ہفتے پرانے کا, یہ کسی محلے کا, کسی بستی کا دین نہیں ہے, یہ پوری کائنات کا دین اور کائنات کو بنانے والے رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے. اس کی عبادت خود مولا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے جتنے آج ایذا پہنچا رہے, ہم جواب تو دیتے رہیں گے جب تک زندگی باقی ہے. ہم نے یہ عہد کیا ہے, یہ زندگانی ہے جب تک باقی, ارادہ کر لیا ہے میرے آقا تیرے منکروں سے میں مروں گا لڑتے لڑتے. انشاءاللہ ہر مسلمان کا یہ وعدہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کو اللہ نے اگر زبان دی ہے تو جواب دوں گا, جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کہوں گا کہ جتنے گستاخ ہیں, کیڑے ایسے مر جائیں گے کہ کسی اخبار کے کونے میں ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا, پتہ بھی نہیں رہے گا. 100 سال پہلے بھی کچھ گستاخ تھے, کسی کو نام یاد ہے؟ کسی کو نام یاد ہے؟ 100 سال پہلے کچھ بھڑکیلی کتابیں لکھے ہوئے
اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. یاد ہے کسی کو؟ مر گئے بچوں کو کچھ یاد نہیں، لیکن میرے عزیزوں اگر یاد ہے تو مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا کہنے والے شرف الدین بوصیری یاد ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہنے والے حسان بن ثابت یاد ہے. حضور کی تعریف کرنے والے زندہ ہی رہیں گے. 100 سال گزر گئے، گستاخ تو کسی کو یاد نہیں، امام احمد رضا سب کو یاد ہے، امام عشق و محبت سب کو یاد ہے. گستاخ اگر یاد بھی رہ گئے تو کیا گستاخی کیا تھا یہ تو پتہ ہی نہیں، حضور کو کیا الفاظ کہا تھا یہ تو پتہ ہی نہیں. لیکن آؤ، ادھونی ہو کہ آندھرا کا کوئی چپا ہو، یہاں کے کسی مسلمان کو ٹچ بھی کرو تو پلٹ کر کے جواب دے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہر مسجد سے آواز پہنچتی ہے. 100 سال گزر گئے اس عاشق صادق امام اہل سنت کو گئے ہوئے، لیکن نام بھی یاد ہے، کلام بھی یاد ہے، نعت بھی یاد ہے، بات بھی یاد ہے. اس بریلی کے امام نے ہمیں جو 100 سال پہلے کہا تھا آج وہ ہر مجمع میں گنگنایا جاتا ہے. کیا گنگنایا جاتا ہے؟ بھونکنے والے بھونکتے رہو، ہم تو کہیں گے آقا کی بارگاہ میں سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اے جان جام جان تجلا کہو تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. غمزدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یہ آپ سب کو یاد ہے. میرے عزیزوں، قرآن کی اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اللہ نے فرمایا مذاق اڑانے والے اور توہین کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ نے جب فرما دیا تو ہو کر رہے گا. ہم نے دیکھا ہے 6 مہینے پہلے بیچارہ ایک نکلا پیسے کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، لکھنؤ کی سرزمین سے دلی پہنچا، دلی سے غازی آباد آیا، منزل میں آیا، کہا میں نام بھی بدلتا ہوں، دھرم بھی بدلتا ہوں. سب بدل لیا. جھوٹی کتاب لکھنے کا دعویٰ کیا، لکھ بھی دیا، پھیلانے کی بات کہا، پھیلا بھی دیا. لیکن بعد میں پتہ چلا بیوی بھی چھوڑ گئی، بچے بھی چھوڑ گئے، گھر بھی چھوٹ گیا. پھر جن پاکھنڈیوں کے یہاں پناہ دیا تھا انہوں نے پکڑا کر کے جیل بھی بھیج دیا. جیل سے باہر آیا، اب ایک کتا سڑک پر سویا ہے. میں نے ایک کلپ دیکھی، ایسا لگ رہا ہے سوہر کا بچہ کوئی سویا. ہاں سچ بات کہہ رہا ہوں. نیچے سو کر کے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو گھر بھی آپ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، میری بیوی بچے بھی چھوڑ گئے ہیں، نام بھی گیا، دھرم بھی گیا. ہم نے کہا یہ دیکھ خدا کی بارگاہ میں ابھی شروعات سے آگے ہوتا کیا ہے. تو نے جس نبی پاک کی شان میں انگلی اٹھائی تھی، مولا کریم اب تیرا اس دنیا میں بھی انجام بتائے گا اور آخرت میں بھی بتائے گا. کان کھول کر کے سن لو، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. یعنی قسم خدا کی اگر اللہ تک پہنچنے کا کوئی دروازہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا دروازہ ہے، اور اگر رسول کو چھوڑ دیا تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. کہاں جاؤ گے؟ جاؤ مر کر کے قبر میں بھی پہنچو گے، نکیرین مار مار کر کے پوچھیں گے بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. جب تک رسول کے بارے میں نہ کہو گے تمہیں قبر میں منکر نکیر بھی نہیں چھوڑنے والے. اسی لیے اقبال نے یہ سمجھایا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میری پوری تقریر کا خلاصہ، نچوڑ، لب لباب، خلاصہ اور اس شاہی جامع مسجد سے اگر کوئی بہترین پیغام جا سکتا ہے تو حاضرین وہ پیغام یہ ہے کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو اور دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.